قابل احترام رانا ثناء اللہ خان صاحب وزیر داخلہ، قابل احترام مولانا اسد محمود صاحب وزیر مواصلات، قابل احترام محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ وزیر اطلاعات، فیصلہ آباد کے اراکین پارلیمنٹ، سینیٹرز اور فیصلہ آباد میں نواز شریف کے شاہینوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ بیٹھ جاؤ شاہ، بیٹھ جاؤ شاباش۔ آج فیصلہ آباد میں کافی عرصے کے بعد یہاں پر حاضر ہوا ہوں اور مجھے یہاں پر آ کر آپ سب کو دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی ہے کہ آپ کا جذبہ جوان ہے، آپ ماشاءاللہ بہت پرجوش ہیں اور آپ انشاءاللہ نواز شریف کے آپ شاہین ہیں اور اب الیکشن کی آمد ہے تو آپ نے اپنے ووٹ کی طاقت سے فیصلہ آباد میں جتنے بھی بیٹھ جاؤ آپ نے بس شاباش، بیٹھ جائیں تو آپ نے اپنے ووٹ کی طاقت سے نہ صرف جو 2018 میں جھرلو چلا اور دھاندلی کے ذریعے جو بہروپیے یہاں پر کامیاب کروائے گئے، آپ نے اپنے ووٹ کی طاقت سے ان کو شکست فاش دینی ہے اور مسلم لیگ نون کو فیصلہ آباد سے 100% کامیاب کرا کے 2018 کا بدلہ لینا ہے آپ نے۔ میں یہاں پر بھائی بیٹھ جاؤ۔ میں رانا صاحب سے گزارش کروں گا کہ ابھی جلسے کے بعد ان سب کو سری پائے کھلائیں انشاءاللہ آپ۔ تو میں بیٹھ جاؤ تو میں گزارش کر رہا تھا میرے بزرگوں، آج جو تفصیل رانا ثناء اللہ صاحب نے منصوبوں کی بیان کی ہے، اس کے بعد مجھے مزید کسی بات کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی اور فرزند ارجمند مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے جناب مولانا اسد محمود صاحب نے جو باتیں فرمائی ہیں، اس کے بعد اس کو دہرانا مناسب نہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اس کولیشن گورنمنٹ کے ایک بہت اہم اور قابل احترام زعما ہیں۔ جس طرح دوسرے ہماری کولیشن میں لیڈرز ہیں، جناب زرداری صاحب ہیں اور جناب مینگل صاحب ہیں، اور اس طرح درجہ بدرجہ ہمارے ایم کیو ایم کے ڈاکٹر صاحب ہیں، اور اس طرح سردار خالد مکسی صاحب ہیں، اسی طرح ہمارے اے این پی کے ہمارے اعظم ہوتی صاحب، حیدر ہوتی صاحب ہیں، اسی طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب نہ صرف کولیشن حکومت میں ہمارے
ساتھی ہیں، بلکہ مسلم لیگ نون کے ساتھ JUI کا ویسے ہی ایک قدرتی رشتہ بنتا ہے جو کہ انشاءاللہ آئندہ بھی چلتا رہے گا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم آج جہاں پر مسلم لیگ نون کے ساتھی بیٹھے ہیں اور تمام یہاں پر پارٹیز کے ساتھی بیٹھے ہیں، وہاں پر مولانا اسد الرحمان صاحب نے ان منصوبوں کے لیے بڑی ارک ریسی سے کام کیا ہے، اور یہ فیصلہ آباد میں جو ڈوئلائزیشن ہے فیصلہ آباد بائی پاس موٹر وے تک، اس کے لیے جو 10 ارب روپے کا یہ منصوبہ ہے، انشاءاللہ اس سے فیصلہ آباد کے عوام کو باہر جانے کے لیے اور فیصلہ آباد اندر آنے کے لیے بے پناہ سہولت مہیا ہوگی۔ مگر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلی حکومت نے جو منصوبے رانا ثناء اللہ صاحب نے گنوائے، پچھلی حکومت نے ان کے اوپر ایک اینٹ کا اضافہ نہیں کیا۔ 4 سال دن رات انہوں نے پاکستان کے معاشرے میں زہر گھولتے رہے اور بے تکے جن کا کوئی وجود نہیں تھا وہ الزامات، بے ڈھنگے بھونڈے الزامات لگاتے رہے۔ لیکن عوامی خدمت کا ریکارڈ منگوا لیں فیصلہ آباد کے نوجوان ساتھیوں اور میرے بھائیوں، تو آپ کو ان کا ریکارڈ اس طرح ملے گا کہ جس طرح کوئی دشمن کسی دشمن کے ساتھ کرتا ہے۔ اس کو وزیر اعظم اس کو اس وقت بنوایا گیا جھرلو الیکشن کے ذریعے، دھاندلی کے ذریعے، دوپٹے پہنا کر جنوبی پنجاب میں ہمارے مسلم لیگ نون کے لوگوں کو زبردستی اس طرف دھکیلا گیا، جہازوں پہ بٹھا کر بنی گالا پہنچایا گیا، راتوں رات RTS بند کیا گیا، اور پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت کا اس کا راستہ روکا گیا، وفاق میں ہمارے سیٹیں جو ہیں اس کو ادھر ادھر کیا گیا، اور اس شخص نے 4 سال ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر دن رات چور ڈاکو کی گردان کرتا رہا۔ لیکن خدا گواہ ہے کہ عوامی خدمت کے منصوبوں کے لیے، چاہے وہ ہسپتال ہوں، چاہے وہ یتیموں اور بیوگان کے لیے، چاہے وہ بچیوں کی تعلیم کے لیے، بچوں کے لیے اسکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں کے لیے، جس کے لیے وہ دن رات کہتا تھا کہ میں آؤں گا تو پورے پاکستان میں KP کی طرح ہسپتالوں کا جال پھیلا دوں گا، یونیورسٹیوں کا جال پھیلا دوں گا۔ ان 4 سالوں میں میرے فیصلہ آباد کے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور بہنوں، اس نے کیا کیا؟ یہ کہا کہ میں 3 مہینے میں 300 ارب ڈالر جو لوٹ کر پاکستان سے باہر چلا گیا وہ لے آؤں گا۔ کیا ایک پائی بھی واپس آئی؟ مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں بھائی، زور سے بتائیں، زور سے۔ پھر یہ کہا، سن لیں، پھر یہ کہا کہ میں مر جاؤں گا، IMF نہیں جاؤں گا۔ IMF کے ساتھ معاہدہ کیا، اس معاہدے کو توڑا اور سارا اس کا بوجھ ہماری حکومت کے اوپر ڈالا، اور پھر پاکستان میں تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب آیا۔ اس کو ہم سب نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کو پوری طرح نپٹنے کے لیے دن رات کاوشیں کی۔ 100 ارب روپے ہم نے وفاق سے پورے پاکستان میں جہاں جہاں سیلاب نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو متاثر کیا تھا، وہاں پر ہم نے امداد پہنچوائی۔ صوبوں نے اپنے تائیں بے شمار خدمات کی، باہر سے امداد آئی، لیکن اس شخص نے پاکستان کا IMF سے معاہدہ توڑنے کے لیے جو سازش کی کہ 2 صوبوں میں اپنے وزرائے خزانہ کو کہا کہ آپ نے IMF کے لیے خط جاری نہیں کرنا۔ میرے نوجوان ساتھیوں،
اس سے بڑی ملک کے ساتھ سازش کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ نے سب دیکھا۔ آج میں یہ بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ نواز شریف کی قیادت میں جو 2013 سے لے کر 2018 کا جو تاریخ ساز جو ہمارا ترقی کا سفر تھا، اگر 2000 بھائی بیٹھ جاؤ یار، بیٹھ جاؤ سب، او بھائی بیٹھ جاؤ، او میاں بیٹھ جاؤ یار۔ بابا جی تو منتا بھی بڑے جوان ہوں، بیٹھ جاؤ مہربانی کر کے، بیٹھ جاؤ شاباش بابا جی بیٹھ جاؤ۔ اے نا بابا جی انہوں بٹھا کے رکھو، باقی سب خیر ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ سفر ترقی کا 2018 تک جب ہماری معیشت راکٹ کی طرح اوپر جا رہی تھی اور ایک سازش کے تحت نواز شریف کو بے گناہ نواز شریف کو بے بنیاد الزامات میں دھکیلا گیا، اور اس سازش میں ثاقب نثار سازشی ٹولہ کا سرغنہ تھا، اور اس کے ساتھ باقی لوگوں نے مل کر نواز شریف کو ایک غلط کیس میں جس کی کوئی بنیاد نہیں تھی ان کو ڈسکوالیفائی کروایا پاناما سے اقامہ میں۔ پاناما میں تو 400 لوگوں کے نام تھے، نواز شریف کا تو پاناما میں نام ہی نہیں تھا۔ اور اس طریقے سے میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اس طریقے سے وہ ترقی کا سفر ختم کر دیا گیا۔ میں نے اس زمانے میں بعض بڑے بڑے افسران کو کہا، میں نے کہا آج آپ عمران خان نیازی کو لانے کے لیے ہر حربہ استعمال کرنے پر تل گئے ہیں۔ میری بات یاد رکھنا کہ وہ وقت آئے گا کہ جب عمران نیازی جب اپنا اصل مکروہ چہرہ آپ کو دکھائے گا تو آپ کو نواز شریف فرشتہ نظر آئے گا۔ آج الحمدللہ ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ کے خطرے سے نکال دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کمال مہربانی سے ہوا اور ہم سب کی متحدہ حکومت کی باہمی محنت اور دعاؤں سے ہوا، اور آج انشاءاللہ اب کوئی ڈیفالٹ کا دور دور تک کوئی نشان نہیں۔ لیکن اگلا الیکشن اب جو ہونے والا ہے، اور کل ٹیلی ویژن پر آج اخبارات میں بھی آیا کہ بجلی کی قیمتیں غریب عوام پر بجلی بن کر گرا دی گئی ہیں۔ یہ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، جو 100 یونٹ بجلی استعمال کرتے ہیں، جو 201 یونٹ تک بجلی استعمال کرتے ہیں، ان کے اوپر بجلی کا کوئی اضافہ نہیں کیا گیا، مکمل طور پر کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ اور یہ ٹوٹل صارفین کا 53% ہے، 53%۔ لہذا اوپر جو زیادہ بجلی استعمال کرتے ہیں مجبوراً ہمیں وہ IMF کی شرط پوری کرنا پڑی تھی۔ لیکن انشاءاللہ جب اگلا الیکشن جب ہونے والا ہے اور اس کے نتیجے میں جو حکومت آپ اپنے ووٹوں سے اسلام آباد بھجوائیں گے تو ہم اس کا احترام کریں گے۔ لیکن اگر آپ نے مسلم لیگ نون کو موقع دیا اپنے ووٹوں سے، تو میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف ہمارا وزیر اعظم ہوگا انشاءاللہ۔ اور میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، نواز شریف کی سربراہی میں میں اور اس کے باقی ساتھی، میں کارکن کی طرح دن رات خدمت کروں گا، اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر 5 سال کا مینڈیٹ آپ نے مسلم لیگ نون اور نواز شریف کو دیا تو ہم سب مل کر، ہمارے جو اتحادی ہیں، ہم مل کر پاکستان کی قسمت
بدل دیں گے اور پاکستان کو خوشحالی اور ترقی کے سفر کی طرف گامزن کر دیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ کس طرح ہوگا؟ یہ سوال، اور بھائی رانا صاحب انہوں کو ککڑ چھولے کھواؤ، انہوں ذرا مہربانی۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، بھائی رانا صاحب نے کہتا ہے تانو ککڑ چھولے انہیں کھواندے نہیں، شاباش، فکر نہ کرو، اے تانو گھنٹہ گھر لے جان گے او تے ککڑ چھولے کھوان گے، بیٹھو بیٹھو، شاباش۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا، آپ پوچھیں گے کہ شہباز شریف یہ خوشحالی کا سفر کس طرح آئے گا، تو میرا جواب سن لو، اسی طرح آئے گا جس طرح نواز شریف نے اللہ تعالیٰ کی نصرت سے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم کی تھی۔ یہ کس طرح ترقی کا سفر، یہ کس طرح خوشحالی کا انقلاب آئے گا، یہ اسی طرح آئے گا جس طرح نواز شریف نے چین سے سی پیک میں 30 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری پاکستان میں کرائی تھی اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کو روزگار ملا تھا اور سڑکوں کا جال بچھا تھا اور پورے پاکستان میں بجلی کے منصوبے لگے تھے۔ آپ پوچھیں گے کہ کس طرح یہ 5 سال میں مہنگائی کم ہوگی، یہ اسی طرح کم ہوگی جب نواز شریف کے دور میں مہنگائی کی شرح صرف 3.5% تھی۔ میرے بزرگوں، فیصل آباد کے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، میں آپ کو آج یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ اللہ کی ذات پر پورا توکل رکھتے ہوئے انشاءاللہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ اگر اگلی حکومت نواز شریف اور مسلم لیگ نون کی آئی تو ہم جان لڑا دیں گے، پاکستان کو اس کا کھویا ہوا مقام دلوائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ کشکول اور بیٹھ جانا، اور یہ کشکول توڑ کر اس کے حصے بکھرے کر کے بنی گالا کے آس پاس پہنچا دیں گے انشاءاللہ، اور پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں گے۔ یہ جادو ٹونے سے نہیں ہوگا، جادو ٹونے سے نہیں ہوگا، یہ موم بتی یا لالٹین جلانے سے نہیں ہوگا، یہ صرف اور صرف دن رات نواز شریف کی قیادت میں محنت، امانت اور دیانت کے سفر سے ہوگا۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر زندگی رہی تو نواز شریف کی قیادت میں اس کے ایک ادنا ورکر کے طور پر پاکستان کے اندر پہلے ہم لاکھوں لیپ ٹاپ دیتے تھے، نواز شریف کے اگلے دور میں ہم پورے پاکستان میں کروڑوں بچوں کو اور بچیوں کو لیپ ٹاپ دے کے پاکستان کی عظمت کو بلند کریں گے، زراعت کو اور ہزاروں لاکھوں ایکڑ زمینوں کو آباد کریں گے، اور اس طرح معدنیات کی دولت سے پورے پاکستان کو فیض یاب کریں گے۔ اور اس طرح نہیں ہوگا کہ 190 ملین پاؤنڈ کا فراڈ کر کے پوری قوم کو چور ڈاکو کی طرف لگا رکھے۔ اس طرح نہیں ہوگا کہ خانہ کعبہ کے ماڈل کی گھڑی کو بازار میں بیچ کر چور ڈاکو کی گردان کی جائے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، آج اگر یہ گھڑی اور تحفے جو انہوں نے بیچے اور پیسے جیب میں ڈال لیے، یہ پیسے اگر دانی سکول کی یتیم بچیوں اور بچوں کو دے دیتے تو میں ان کو سلام کرتا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، 190 ملین پاؤنڈ، مجھے بتائیں یہ 50 ارب روپیہ بنتا ہے، 50 ارب روپیہ بنتا ہے۔ یہاں پر فیصل آباد میں پی ٹی آئی کے جو بہروپیے ہیں وہ پتہ نہیں کن دن رات کیا وہ لغویات وہ استعمال کرتے رہے، بولتے رہے۔ میں پوچھتا ہوں یہ 50 ارب روپیہ
پاکستان کے خزانے میں کیوں نہیں آیا؟ یہ ہیں وہ فراڈ جو پوری قوم کے سامنے روز روشنی کی طرح آ چکے ہیں۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ فیصلہ آپ نے نواز شریف کے انتخاب کا کرنا ہے، تو پھر انشاءاللہ پاکستان 10 سالوں میں ہندوستان سے ٹکر لے گا معاشی میدان میں انشاءاللہ۔ اور اگر آپ نے فراڈیوں اور دھوکہ بازوں اور جن کے گردن میں سریا ہے اور تکبر ہے، اگر انہی کی بات سننی ہے تو پھر اس ملک کا خدا حافظ۔ میں آپ کو آج یہ آخری بات کہہ کے پھر انشاءاللہ دوبارہ آؤں گا۔ فیصل آباد والوں، نواز شریف نے اس شہر کی بڑی خدمت کی ہے، آپ کے ان ساتھیوں نے بڑی آپ کی خدمت کی ہے، رانا ثناءاللہ صاحب نے اور ان تمام ایم این ایز جو یہاں پر اور ایم پی ایز بیٹھے ہیں، ان سب نے آپ کی اپنے اپنے دائیں بڑی خدمت کی ہے۔ یہ جو منصوبہ ہے، یہ علی گوہر بلوچ نے اس میں مجھے ذاتی طور پر کہا تھا کہ میں شہباز شریف صاحب یہ منصوبہ بنوا کے دیں، تو میں یہ سب میرے جاننے والے مہربان یہ پہلی صفوں میں بیٹھے ہیں، میں ان سب کو ذاتی طور پر انفرادی طور پر جانتا ہوں، سب کا نام لوں تو لسٹ لمبی ہو جائے گی۔ میں ان سب کا بہت شکر گزار ہوں، یہ نواز شریف کے ساتھی ہیں، لیکن اب عمل کا وقت ہے، کام کا وقت ہے، باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے۔ بالکل اٹھو، کھڑے ہو، نواز شریف کا ساتھ دو، پاکستان کو بناؤ پاکستان، پاکستان، نواز شریف